बोलती तस्वीरें होंगे और कहेंगे दिल के फूल जल उठे सीने के दाग से, दिल के फूल जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। یہ بات ملحوظ ہے کہ جس طرح زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے اسی طرح قلم کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. جن چیزوں سے زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے ان تمام چیزوں سے قلم کا بچانا بھی ضروری ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں, کیونکہ وہی وہ طریقہ ہے جس سے انسان دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے, ان تمام سر و فساد کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور اگر ہم آج اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں تو کل قیامت کے دن آنکھ کان ناک دل بھی باز پرس ہوگی. اب میں آخر میں اپنے تقریر ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں. میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے, میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے, کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسمان مجھ سے. اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زبان و قلم کی حفاظت کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ احسن الجزاء. واقعی یہ بنت نصیب ہے بیان حق میں دم رکھتی ہے, یہ بنت نصیب ہے بیان حق میں دم رکھتی ہے اور دشمنوں کو سر قلم کرنے کے لیے ہاتھوں میں قلم رکھتی ہے. بڑی اچھے انداز میں عزیزہ ثانیہ بنت نصیب الحق جنک پور دھنوسا مدھیہ پردیش نیپال متعلقہ مدرسہ ام سلمہ دین بنات کپلیشور جنک پور سے آپ سالانہ انجمن 2025 5 فروری بروز بدھ کو آپ سن رہے ہیں. ماشاءاللہ, آئیے اب اس فہرست کے آخری طالبہ سے پہلے کی ایک طالبہ کو بلاتے ہیں اور ہم بھی آخری اثار آپ کو سنا کر کے رخصت ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی عنوان ہے جو عنوان ہے جن عنوان کے سامنے عنوان فقی ہے, اسی وجہ سے ہم سنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آئیے بلقیس بنت عبد الرجیب کو بلاتے ہیں اور یہ اشعار اسی عنوان سے سٹا دیتے ہیں, ملا دیتے ہیں, اس کو بلا دیتے ہیں کہ تاری داروں میں مستی ہے اور سو صلات میں سستی ہے, قرآن تاک پہ رکھا ہے, قرآن تاک پہ رکھا ہے اور ٹی وی میں کیوں چستی ہے. اب موبائل کا زمانہ ہے, قرآن تاک پہ رکھا ہے اور موبائل میں کیوں چستی ہے. داری صفا چٹ, داری صفا چٹ, داری صفا چٹ تیرا چہرہ چٹیل کیوں میدان, مسلمان تازہ کر ایمان, مسلمان زندہ کر ایمان. کل چھوڑ کے تم کو یہ نیپال اور جانا ہے قبرستان, مسلمان زندہ کر ایمان. بلقیس بنت عبد الرجیب قرآن کریم سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوری عنوان سے سنانے والی ہے اور ثانیہ بنت نصیب الحق 1000 روپیہ انعام پانے والی ہے. آئیے لے کے جائیے. میں عزیزہ کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. سورہ الحجر آیت نمبر 9. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. صدر مجلس اور سامعین و سامعات, آج کی اس مجلس سے میری تقریر کا عنوان ہے قرآن کریم سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی دوری. قرآن کریم اللہ کی آخری انقلاب, آخری کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور دیگر آسمانی کتابیں کے برعکس اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتے فرمایا ان نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. سورہ الحجر آیت نمبر 9. قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے اور خود ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ مجید فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. سورہ بقرہ آیت نمبر 185. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل
یا قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل. یا قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینے میں افضل. یا قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل. یا قرآن جس امت میں نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں افضل. لیکن افسوس کتنی سارے فضیلت نگاہ کے سامنے ہوتے بھی آج قرآن نے کتاب کو عزت نہ دیا ہے اور قرآن کو بے فائدہ سمجھ لیا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اندر ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. افسوس آج نام و نہاد مولویوں نے قرآن مجید کو معاشرے سے دور رکھنے کے لیے اس پر مسکین ہونے کا لے بچسپا کر دیا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر صاف بیان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سورہ قمر آیت نمبر 17. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یہ قرآن مجید کی دوری کے پیڑ تھا اسے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا. انہیں دوری سے کہہ بھی کیا کیا قرآن کو صرف زبان سے پڑھنا کافی ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کسی وجہ سے نازل کرایا تھا؟ ہرگز نہیں بلکہ ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے. قرآن مجید کی دوسری سورہ جو تیسری سورہ سے زیادہ خطرناک اور اس کا وعید بھی شدید ہے. قرآن کو سمجھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا ہے. آج قرآن کریم کی دوری اختیار کرنے اس کی تلاوت نہ کرنے اس کی معنی اور مفہوم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ہر جگہ جگہ ہماری مقدر بن گئی ہے. ہماری شان اور شوکت جاں حاصل پیشی ہو گئی ہے. اور بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط ہو سکتا تھا. آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. میں اپنی تقریر ایک سائڈ کے ساتھ ختم کر رہی ہوں. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خواب ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اب میں آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرتی کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ قرآن احکامات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ. یہ فہرست کے آخری طالبہ ہے. انشاءاللہ پھر صدر محترم کے دعائیہ کلمات تاثر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. آئیے اب عزیزہ سبینہ کو بلاتے ہیں اور ان سے ان کے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے بیان پیش کرواتے ہیں. مخالف جب ہوا ہے ناؤ کا انجام کیا ہوگا. سمندر میں وبا طوفان ہے آرام کیا ہوگا. میری بیٹی نے اگر مدرسے سے نعتیں نہیں رکھی میری ماں اگلے نسلوں کا بتائیے آپ کی انجام کیا ہوگا. میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قال الله تعالى اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ